السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th گیس پیپر 2025 جغرافی کا کوشچن نمبر 3 ہے۔ کوشچن نمبر 4 ہے شارٹ نوٹس 10ویں اردو میڈیم کے لیے اسٹیٹ بورڈ مہاراشٹر۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3 نوٹ لکھیے، کوئی 4 نمبرات کے لیے آتا ہے۔ پہلا سوال ہے علاقائی سیر کی ضرورت، دوسرا ہے بھارت کے اہم آبی تقسیم کار، تیسرا ہے برازیل میں زراعتی صنعتیں۔ پہلے کا جواب ہے علاقائی سیر کی ضرورت۔ علاقائی سیر کی ضرورت درج ذیل نکات سے واضح ہوتی ہے۔ پہلا ہے علاقائی سیر کے ذریعے جغرافیائی تصورات، عوامل اور اعمال کا ذاتی تجربہ حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ دوسرا علاقائی سیر کے ذریعے انسان اور ماحول کے آپسی تعلق کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ تیسرا علاقائی سیر کے لیے منتخب کیے گئے مقام کی سماجی، معاشی، تاریخی اور تمدنی صورتحال کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ چوتھا ہے علاقائی سیر کے ذریعے جغرافیہ کا مطالعہ بہت دلچسپ ہو جاتا ہے اور حاصل کردہ علم کے انتباہ کی رفتار بڑھتی ہے۔ دوسرا ہے بھارت کے اہم آبی تقسیم کار۔ بھارت کے اہم آبی تقسیم کار کوہ ہمالیہ، اراولی پہاڑ، وندھیا پہاڑ، مغربی گھاٹ اور ستپوڑا پہاڑ وغیرہ ہے۔ دوسرا ہے مثلاً مغربی گھاٹ بحر عرب اور خلیج بنگال میں ملنے والے دریاؤں کے 2 آبی نظام کو تقسیم کرتا ہے۔ وندھیا پہاڑ دریائے گنگا اور نرمدا کی وادیوں کا آبی تقسیم کار ہے۔ کوہ ہمالیہ ہمالیائی ندیوں کا اور ہمالیہ کے عقب کی ندیوں کو تقسیم کرتا ہے۔ تیسرا ہے برازیل میں زراعتی صنعتیں۔ پہلا نقطہ ہے برازیل میں برازیل کے بلند زمین اور ساحلی علاقوں میں زراعتی کاروبار میں فروغ ہوا ہے۔ دوسرا یہاں کا معتدل موسم، اوسط درجے کی بارش اور زمینی ساخت کی وجہ سے برازیل کی بلند زمین اور ساحلی علاقوں میں مختلف اقسام کی فصلیں پیدا کی جاتی ہیں۔ تیسرا برازیل میں خاص طور سے چاول اور مکئی ان غذائی اجناس کی کاشتکاری ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ کافی، کوکو، ربر اور گنے جیسی نقدی کی فصلوں اور کیلے، انناس، سنترے اور لیموں کی جنس کے پھل وغیرہ کی پیداوار بھی بڑے پیمانے پر ہوتی ہے۔ چوتھا برازیل سے بڑے پیمانے پر کافی اور سویابین برآمد کی جاتی ہے۔ بھارت میں کانکنی۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے بھارت میں چھوٹا ناگپور کی سطح مرتفع کو معدنیات کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ نتیجتاً بھارت کے جزیرہ نما کے شمال مغربی حصے میں دھات کی اشیاء تیار کرنے کی صنعتوں کا ارتکاز ہو گیا ہے۔ دوسرا بھارت میں مشرقی مہاراشٹر اور چھتیس گڑھ کے کوربا میں کوئلے کی کانیں ہیں۔ تیسرا بھارت کی ریاست راجستھان میں سنگ مرمر اور آندھرا پردیش میں کڑپا پتھر کی کانیں ہیں۔ چوتھا بھارت میں آسام کے ڈگبوئی، مہاراشٹر کے قریب بحر عرب میں ممبئی ہائی، گجرات کے کلول اور کویالی میں معدنی تیل کے کنویں ہیں۔ بھارت کے مشرق میں خلیج بنگال میں دریائے گوداوری کے دہانے پر معدنی تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ اگلا ہے بھارت میں زراعت پر منحصر صنعتیں۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے بھارت میں کئی مقامات پر زراعت پر منحصر صنعتوں کو فروغ حاصل ہوا ہے۔ بھارت میں کپاس، پٹسن اور شکر کے خام مال کی پیداوار کے علاقوں کے قریب ان صنعتوں کا ارتکاز ہوا ہے۔ دوسرا بھارت میں خاص طور سے مہاراشٹر اور اتر پردیش کی ریاستوں میں گنے کی پیداوار کے علاقے کے قریب شکر کے کارخانے، مغربی بنگال میں پٹسن کی پیداوار کے علاقوں کے قریب پٹسن کے کارخانے قائم ہو گئے ہیں۔ تیسرا ہے بھارت کی مختلف ریاستوں کے جنگلاتی علاقوں کے قریب کاغذ، پلائی ووڈ، ماچس، رال، لاکھ، لکڑی کی اشیاء وغیرہ جنگلاتی پیداوار پر منحصر اشیاء تیار کرنے کی صنعت نے ترقی کی ہے۔ چوتھا ہے بھارت کے مغربی ساحل پر کوکن اور کیرلا کے ساحلی علاقوں میں کاتھا، پھلوں کی پروسیسنگ، مچھلیوں کی پروسیسنگ وغیرہ کی صنعتیں مرکوز ہیں۔ اگلا ہے مغربی ساحلی علاقہ۔ پہلا نقطہ ہے بھارت کا مغربی ساحل بحر عرب سے متصل ہے۔ دوسرا بھارت کے مغربی ساحل کا علاقہ چٹانی ہے اور اس کی چوڑائی بھی کم ہے۔ تیسرا مغربی گھاٹ کے کئی پہاڑی سلسلے مغربی ساحل تک چلے آئے ہیں۔ چوتھا مغربی گھاٹ سے نکلنے والے بہت سارے تیز رفتار چھوٹے دریا مغربی ساحل پر بحر عرب میں مل جاتے ہیں۔ ان دریاؤں کے دہانے پر خلیج تیار ہو گئی ہے، اس لیے اسے یہاں ڈیلٹائی علاقہ نہیں ملتا۔ اگلا ہے برازیل کا ساحلی علاقہ۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے برازیل کو تقریباً 7500 کلومیٹر لمبائی کا ساحلی علاقہ میسر ہے۔ اس ساحلی علاقے کو 2 حصوں شمالی ساحلی علاقہ اور مشرقی ساحلی علاقے میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ دوسرا شمال میں آماپا سے لے کر مشرق میں ریو گرانڈے دو نارتے تک کے ساحل کو شمالی بحر اوقیانوس کا ساحل کہا جاتا ہے۔ وہاں سے آگے جنوبی سمت میں پھیلے ہوئے ساحل کو مشرقی ساحل کہا جاتا ہے۔ تیسرا ہے شمالی ساحل پر امیزون اور اس کے کئی معاون دریا آ کر ملتے ہیں۔
اس لیے یہ ساحل نشیبی بن گیا ہے۔ اس ساحل پر ماراجو جزیرہ، خلیج ماراجو اور خلیج ساؤ مارکوس واقع ہے۔ ماراجو ساحلی جزیرہ ہے جو امیزون اور ٹوکنٹس دریاؤں کے درمیان تیار ہوا ہے۔ چوتھا ہے برازیل کے مشرقی ساحل پر کئی چھوٹے اور بڑے دریا آ کر ملتے ہیں۔ اس خطے میں ساؤ فرانسسکو ایک بڑا دریا ہے جو بحر اوقیانوس میں جا ملتا ہے۔ اس ساحل پر دور دور تک پھیلے ہوئے ریتیلے ساحل اور ریتیلے ٹیلے جگہ جگہ دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ حصوں میں ساحل کی حفاظت مونگوں کے چبوتروں اور مونگوں کے جزائر کے ذریعے ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔